اچھا، یہ تو آپ نے جان لیا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ اب شرائط وجوب زکوٰۃ بھی جاننا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا لازم ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور یاد رکھیں۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو، یعنی نصاب کے بقدر مال ہو۔ مثال کے طور پر سونے کا نصاب 20 مثقال ہو اور چاندی کا نصاب 200 درہم وغیرہ ہو۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب ہو، یعنی جو کوانٹٹی شریعت نے بیان کی ہے، اگر وہ کوانٹٹی میں مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، ملکیت تام ہو، کمپلیٹ ملکیت ہو، لہٰذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو، سر دست اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ جب پوری طرح سے قبضے میں آ جائے گا، ملکیت میں آ جائے گا، تو اس کے بعد زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، یعنی استعمال ہونے والے ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی بھی تفصیل آئندہ آئے گی۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم کو منہا کر کے، وضع کر کے نصاب مکمل مانا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں نصاب قرض سے خالی ہو۔ نمبر 5، مال نامی ہو۔ نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال ایسا مال ہو جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ہو، جیسے سونا چاندی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے مال نامی ہے، یا فعلی اعتبار سے ہو، جیسے مال تجارت ہے، مویشی ہیں، جانور وغیرہ ہیں۔ تو مال نامی کی تعریف بھی سمجھنا چاہیے کہ مال نامی کس کو کہتے ہیں۔ مال نامی بڑھنے والے مال کو کہتے ہیں۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پیدائشی مال نامی، یعنی سونا چاندی، ان دونوں دھاتوں کو شریعت نے مطلقاً مال نامی تسلیم کیا ہے، چاہے ان کی تجارت کی جائے یا نہ کی جائے۔ نمبر 2، فعلی مال نامی، یعنی سونے چاندی کے علاوہ وہ مال جسے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ تو یہ مال نامی کی 2 صورتیں ہیں، اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ رجوتك عفوا ولا لي سوى ودم